السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، سلطان محمود غزنوی کا نام کون نہیں جانتا، جو ایک فاتح اور مشہور بادشاہ گزرے ہیں۔ آئیے میں آپ لوگوں کو ان کا ایک واقعہ سناتا ہوں، جو بڑی عبرت کا اور بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ سلطان محمود غزنوی کا ایک چہیتا اور لاڈلا غلام تھا، جس کا نام ایاز تھا۔ کیونکہ یہ ایاز بادشاہ کا چہیتا تھا، اس لیے اس کے بارے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ بادشاہ کا منہ چڑھا غلام ہے، اور محمود غزنوی اس غلام کو دوسرے بڑے بڑے لوگوں پر ترجیح دیتا ہے۔ واقعہ بھی یہی تھا کہ محمود غزنوی بڑے بڑے وزیروں اور امیروں کی بات اتنی نہیں مانتا تھا جتنی ایاز کی بات مانتا تھا۔ محمود غزنوی نے چاہا کہ ان وزراء اور امراء کو دکھاؤں کہ تم میں اور ایاز میں کیا فرق ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک بہت بڑا قیمتی ہیرا کہیں سے تحفے میں محمود غزنوی کے پاس آیا۔ یہ ہیرا بہت قیمتی اور بہت خوبصورت اور بہت شاندار تھا۔ بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، سب نے اس قیمتی ہیرے کو دیکھا اور اس کی تعریف کی۔ اس کے بعد محمود غزنوی نے وزیر اعظم کو اپنے قریب بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے یہ ہیرا دیکھا، یہ ہیرا کیسا ہے؟ وزیر اعظم نے کہا کہ سرکار، یہ بہت قیمتی ہیرا ہے اور پوری دنیا میں اس کی نظیر موجود نہیں، یہ بہت بڑا ہیرا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس ہیرے کو زمین پر پٹخ کر توڑ دو۔ وزیر اعظم ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور کہا، جہاں پناہ، یہ بہت قیمتی ہیرا ہے، آپ کے پاس یہ یادگار تحفہ ہے، آپ اس کو توڑوانا چاہتے ہیں؟ میری درخواست یہ ہے کہ آپ اس کو نہ توڑوائیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا، بیٹھ جاؤ۔ پھر ایک دوسرے وزیر کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم اس کو توڑ دو۔ وہ وزیر بھی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، یہ بہت قیمتی ہیرا ہے، میری ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ اس کو توڑ دوں۔ اسی طرح اس نے کئی وزراء اور امراء کو بلوایا اور اس ہیرے کو توڑنے کے لیے کہا، مگر ہر ایک نے معافی مانگی اور توڑنے سے معذرت کر لی۔ اخیر میں محمود غزنوی نے ایاز کو بلایا کہ ایاز، اس نے کہا، جی جہاں پناہ۔ محمود غزنوی نے کہا کہ یہ ہیرا رکھا ہے، اس کو اٹھا کر پٹخ کر توڑ دو۔ ایاز نے وہ ہیرا اٹھایا اور زمین پر پٹخ کر توڑ دیا اور وہ چور چور ہو گیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ ایاز نے وہ ہیرا توڑ دیا تو بادشاہ نے اس کو ڈانٹا کہ تم نے ہیرا کیوں توڑا؟ یہ بڑے بڑے وزراء اور امراء، صاحبان عقل جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے جب ہیرا توڑوانے کے لیے کہا گیا، انہوں نے اس ہیرے کو توڑنے کی ہمت نہیں کی۔ کیا یہ سب پاگل تھے؟ تم نے اٹھا کر توڑ دیا، کیوں توڑا؟ پہلے تو ایاز نے کہا کہ جہاں پناہ، غلطی ہو گئی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے کیوں توڑا؟ ایاز نے کہا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو ہیرا ہے، چاہے اس کی قیمت کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، یہ اگر ٹوٹ جائے تو اتنی بری بات نہیں، لیکن آپ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے، اور آپ کے حکم کو اس ہیرے سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہوئے میں نے سوچا اس ہیرے کے ٹوٹنے کے مقابلے میں حکم کا ٹوٹنا زیادہ بری بات ہے، اس لیے میں نے اس ہیرے کو توڑ دیا۔ اس کے بعد محمود غزنوی نے ان وزراء سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں اور ایاز میں یہ فرق ہے کہ تمہیں اگر کسی کام کا حکم دیا جائے تم اس کے اندر حکمتیں اور مصلحتیں تلاش کرتے ہو، اور یہ ایاز تو حکم کا بندہ ہے، اس سے جو کہا جائے گا وہ یہ کرے گا، اس کے سامنے حکمت اور مصلحت کی کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ تو محمود غزنوی کے حکم کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی عقل بھی محدود، اس کے وزراء اور ایاز کی عقل بھی محدود۔ یہ مقام تو در حقیقت اس ذات کو حاصل ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، چاہے ہیرا ٹوٹ جائے، چاہے دل ٹوٹ جائے، چاہے انسان کے جذبات ٹوٹ جائیں، چاہے خیالات اور خواہشات ٹوٹ جائیں، لیکن اس کا حکم نہ ٹوٹے۔ یہ مقام در حقیقت صرف اللہ جل شانہ کو حاصل ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم میں حکمت
اور مصلحت تلاش کرنا نادانی اور بے عقلی کی بات ہے، اور اس بے عقلی کا اصل سبب گناہ ہے۔ جتنے گناہ کرو گے اتنے ہی یہ عقل اوندھی ہوتی چلی جائے گی۔